آپ کے گولیوں سے 42 لاشیں گری، بے گناہ معصوم لوگوں کی لاشیں گری۔ اس جنگ کو بھی 9/11 کے جنگ کو بھی خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا ہم نے ایک اور جنگ لڑی پیسوں کے لیے۔ ساتھ اس غم میں، اس دکھ میں ان لواحقین اور پسماندگان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر شریک سمجھتے ہیں، بلکہ چند قدم آگے بڑھ کر اس غم اور پریشانی کو زیارت یا سنجاوی کے غم اور پریشانی کو نہیں، بلکہ یہ پورے خطے کا غم اور پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی شہادت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس کا نعم البدل ان کے اقربا کے لیے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، میں بغیر کسی تمہید کے دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کب سے شروع ہے اور کس نے شروع کی اور کیوں شروع کی، ہدف اور مقصد کیا تھا۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان پر چڑھائی کریں گے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر چڑھائی کی۔ حالانکہ یہ جنگ ہمارا نہیں تھا، اور یہ میں نہیں کہتا، 9/11 کے بعد یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، نہ 25 کروڑ عوام کی جنگ تھی، اور اس جنگ کا فیصلہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ واشنگٹن نے شروع کی اور افغانستان پر واشنگٹن کی سربراہی میں 50 ممالک نے چڑھائی کی، 57,000 بار پاکستان کی ایئرپورٹوں سے، سمندر سے جنگی جہازیں جا کر وہ تمام اسلحہ اور بم استعمال کیا۔ اگر استعمال نہیں کیا تو صرف ایٹم بم استعمال نہیں کیا۔ لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، خواتین بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ 20 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب پاکستان کو کیا پڑی تھی، ان کی مجبوری کیا تھی کہ انہوں نے امریکہ سے ساتھ مل کر صف اول کی کھلاڑی ہوتے ہوئے افغانستان میں مداخلت شروع کی۔ میں سینٹ میں تھا، پارلیمنٹ میں، اس وقت کا وزیر داخلہ 2013 کے بعد 2018 تک مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی۔ اس وقت کا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے۔ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جنگ ہمارا نہیں ہے، یہ دہشت گردی کی جنگ، یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں شروع کی؟ پھر خواجہ آصف کا بیان سامنے رکھیں۔
وہ وزیر دفاع ہے آج، گزشتہ بھی وزیر دفاع رہا ہے، وزیر خارجہ بھی رہا ہے۔ یہ آج کے وزیر دفاع کا بیان ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہم نے سن 1980 میں جب روس نے افغانستان میں جارحیت کی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے جنگ لڑی پیسوں کے لیے، ڈالر کے لیے۔ لیکن دوسری طرف اگر جنرل ضیاء کی گفتگو سنیے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں روس کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ افغانستان کی جنگ نہیں ہے، وہ پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے۔ اب میں آپ کی بات مان لوں یا جنرل ضیاء الحق کی بات مان لوں؟ اور جنرل ضیاء الحق آپ کا اور آپ کی پارٹی کا بہت بڑا محسن رہا ہے، کیونکہ جس مسلم لیگ نواز کی بات آپ کر رہے ہیں اس مسلم لیگ کو جنرل جیلانی نے بنایا، جنرل ضیاء الحق نے بنایا۔ آپ کے محسن نے کہا کہ افغانستان میں جنگ روسی جارحیت کے خلاف یہ افغانستان کی دفاع کی نہیں، یہ پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے۔ اور خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر دفاع پاکستان کی 10 لاکھ فوج کا سربراہ ہے، آئینی طور پر ذمہ دار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے وہ جنگ ڈالر کے لیے لڑی۔ کس کی بات مان لیں؟ نوکر کی بات مان لیں یا ڈنڈا بردار کی بات مان لیں؟ سمجھتے ہو میری بات کو؟ ڈنڈا بردار کون تھا؟ جنرل ضیاء تھے۔ اور نوکر کون تھا؟ وزیر دفاع۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ فیصلہ جنرل ضیاء نے کیا، کروڑوں عوام نے نہیں کیا وہ فیصلہ، وہ پارلیمنٹ نے بھی نہیں کیا، وہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں تھا، وہ ایک شخص کا فیصلہ تھا۔ دوسری بات، 9/11 کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم امریکہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر افغانستان کے خلاف لڑیں گے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ کسی سیاسی پارٹی نے کیا؟ یہ پارلیمنٹ نے کیا؟ یہ 25 کروڑ عوام نے کیا؟ بلکہ یہ فیصلہ وردی میں ملبوس ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے کیا۔ ان تمام سیاسی پارٹیوں نے جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت کی، جو جمہوریت پر، آئین پر، قانون کے حکمرانی پر، پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہیں، سب نے ڈکٹیٹر کی مارشل لا اور اس کی کو کی مخالفت کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو چودھری نثار علی خان نے خود کہا، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں، یہ جنگ جنرل مشرف نے ہم پر مسلط کیا۔ میری بات نہیں مانتے؟ اس وقت میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو پھر تو میں نے کہا کہ جنرل مشرف اگر ٹیررسٹ نہیں ہے، اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے، لیکن دہشت گردوں کا سہولتکار تو ہے، تو اگر مجھے میری داڑھی اور میری پگڑی، میری داڑھی اور میری پگڑی، پشتون کی شلوار اور واسکٹ اور قمیص تم نے دہشت کی علامت بنایا ہے، خوف اور دہشت گردی کا پہچان بنایا ہے، تو پھر ایک کام اور کرے،
جنرل مشرف کو بھی سامنے رکھ کے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں فیصلہ اس وردی میں ملبوس اس ڈکٹیٹر نے کیا، اور دہشت گردی آج اگر پاکستان میں ہے یہ ہماری جنگ نہیں، یہ اس شخصیت نے ہم پر مسلط کیا۔ اور اس کی گواہی سینیٹر داؤد خان صاحب شاید دے۔ ایک دن قومی اخبار میں، جنگ اخبار، نوائے وقت، ایکسپریس، اس کے مین پیج پر اشتہار لگے تھے، ذرا غور سے سنیے۔ اس اشتہار میں دہشت گردوں اور ٹیررسٹوں کی تصاویر تھی، لیکن ان تصاویر کی شکل کیا تھی؟ پگڑی اور داڑھی والے آپس میں بیٹھے ہیں، ابھی قوم کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے دور رہو۔ اگر آپ دہشت گرد جانتے نہیں ہیں تو ان کی شکلیں یہ ہیں، کسی کی داڑھی، کسی کی پگڑی، 5 ادھر بیٹھے ہیں، اور بعض لوگ ایسے جیسے ملک ہاشم کاکڑ کی ٹوپی۔ اس قسم کی سوات اور وزیرستان کے لوگوں کی جو کلچر ہے وہ ٹوپی نما 6، 7، 8 شخصیات ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ دہشت گرد جانتے نہیں ہیں تو ان کی شکلیں یہ ہیں۔ اور تیسری طرف خواتین کی تصویر انہوں نے دکھائی، وہ خواتین شٹل کاک میں ہیں، اس برقعے میں جو آج بھی ہمارے پشتون اور بلوچ علاقوں کی روایات ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک جو برقع ہے، اور یہاں ایک جالی ہے، وہاں سے وہ دیکھتے ہیں۔ اس برقعے میں ملبوس خواتین کی تصاویر دیکھی تو ٹیکسی والوں کو بھی کہا گیا وہ تصویر بھی، رکشے والے کی تصویر بھی، رکشہ بھی، مالک مکان کی تصویر بھی، مکان کی بھی، اور دکان کہ کرائے پر مکان ان لوگوں کو نہیں دینا۔ یہ خاتون جو شٹل کاک میں ملبوس ہے، اس کو ٹیکسی اور رکشے میں سواری نہیں بنانا۔ یہ داڑھی اور پگڑی والے دہشت گرد ہے، اس سے دور رہو۔ اس وقت میں نے سوال کیا، اس وقت وہاں کا وزیر بھاگ رہا تھا نکلنے کی، میں نے کہا آپ نے نہیں جانا ہے۔ چیئرمین کو میں نے کہا وزیر صاحب کو بٹھاؤ۔ جب وزیر کو بٹھایا تو میں نے کہا کہ یہ ہے قومی اخبار میں، اس کے مطابق میں دہشت گرد ہوں۔ تو پھر میں نے سوال اٹھایا کہ پنڈی میں، لیاقت باغ میں بے نظیر پر جس شخص نے پستول سے فائرنگ کی، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے، وہ تو پینٹ شرٹ میں ہے، اس کی تصویر بھی ہونی چاہیے کہ دہشت گرد کبھی اس لباس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور چودھری نثار کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ہماری نہیں، مشرف نے مسلط کی، تو ایک تصویر مشرف کی بھی ہونی چاہیے تاکہ قوم جان سکے۔ تو لہٰذا اس وقت بھی سیاسی پارٹیوں نے یہ جنگ لڑی، اس مذموم حرکت، ان کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ چودھری نثار نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں داعش موجود ہے یا نہیں؟ یہ آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد جو پشاور میں ہوا، جس میں 140 بچے شہید ہوئے، انہوں نے مجھے جواب میں کیا کہا کہ حافظ صاحب ابھی تک داعش موجود نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ اس چیز کی سوال کرتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں۔ میں نے کہا مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ آج داعش کے نام سے تنظیمیں موجود ہے یا نہیں موجود، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، میڈیا پر آ رہا ہے۔ مستنگ میں جب 2023 میں 14 ستمبر کو جب مجھ پر اٹیک ہوا تو میری اٹیک کی ذمہ داری داعش نے قبول کی اور کہا کہ حافظ حمداللہ واجب القتل ہے۔ تو جب ایسی تنظیمیں بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں،
اس عمل کو، اس حرکت کو میں جہاد نہیں کہتا، یہ فساد ہے۔ اور اس فساد کو جو لوگ جہاد کہتے ہیں وہ خود فسادی اور ٹیررسٹ ہے۔ میں کیسے آپ کو مجاہد کہوں کہ آپ کے گولیوں سے 42 لاشیں گری، بے گناہ معصوم لوگوں کی لاشیں گری۔ اس جنگ کو بھی 9/11 کے جنگ کو بھی خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا ہم نے ایک اور جنگ لڑی پیسوں کے لیے۔ تو جب آپ نے ایک جنگ لڑی 80 کی دہائی میں بقول آپ کے ڈالر کے لیے، دوسری جنگ آپ نے لڑی 9/11 کے بعد آپ کے وفاقی وزیر دفاع کے مطابق پیسوں کے لیے، اب قوم سوال کر رہی ہے کہ آپ پیسے کے لیے ایک تیسری جنگ لڑنے تو نہیں جا رہے ہیں؟ پیسے تو وصول نہیں کیے آپ نے۔ اگر آپ 10 سال کے بعد پھر اعتراف کریں گے، لاکھوں لوگوں کو مروا کر، ابھی قوم کو بتا دے میری سر کی قیمت کتنی رکھی ہے۔ لہٰذا یہ جنگ، یہ حقیقی جنگ نہیں ہے، یہ مصنوعی جنگ ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ آپ ریسرچ کریں، بین الاقوام میں، اقوام متحدہ میں، UN میں ایسے ادارے موجود ہیں۔ جس ملک میں بدامنی ہو، جس ملک میں دہشت گردی ہو، جس ملک میں فساد اور خونریزی ہو، اور ریاست اس جنگ کے خلاف میدان جنگ میں لڑ رہی ہو، اس کے لیے باقاعدہ ڈالر اور پاؤنڈ رکھے گئے ہیں۔ جس ملک میں جنگ ہو اس کو پیسہ ملے گی۔ پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گئی، پوری دنیا میں پولیو کی بیماری ختم ہو گئی۔ ایک یوگنڈا میں ختم نہیں ہو رہا ہے، ایک پاکستان میں ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ پولیو کی مد میں کروڑوں ڈالر آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کے آس پاس سفید پوش لوگ ہیں، کوئی 1 لاکھ تنخواہ ماہانہ پولیو کی مد میں لیتا ہے، کوئی 1.5 لاکھ، کوئی 2 لاکھ۔ یہ دہشت گردی بھی اسی شکل کا کاروبار ہے، لیکن لاشوں پر۔ اگر نہیں ہے تو قوم کو مطمئن کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں، تو آپ اور ہندوستان کے درمیان بار بار لڑائیاں ہوئی، آپ نے مذاکرات کی، ماحول پرامن بنایا، کیا تم افغانستان سے مذاکرات نہیں کر سکتے؟ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اگر ہم یہ مان لیں؟ لیکن یہ جنگ کب تم نے شروع کی افغانستان کے خلاف؟ جب ٹرمپ نے ڈیمانڈ کیا افغان حکومت سے کہ ہمیں بگرام ایئرپورٹ ایئر بیس دے، انہوں نے انکار کیا۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے، 74 گھنٹے کے اندر اندر افغانستان پر اٹیک ہوا۔ دیکھیں، اس لیے تو ہمیں پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پچھلے دن کسی نے کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا پورا سچ تو ابھی تک میں نے بولا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں 10% کے اندر گھوم رہا ہوں، 90% تو میں نے چھپایا ہے۔ لیکن مجھے مکہ مکرمہ میں کسی نے کہا، کمرے میں بیٹھا تھا، کچھ دوست تھے، بعض مباحثہ مذاکرہ ہو رہا تھا، تو کہا کہ حافظ صاحب آپ میں لچک نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا لچک کی تعریف کرے، تو کہا، ادھر ایک نے آواز لگائی کہ لچک کا مطلب ہے بے غیرتی۔ تو میں نے کہا کہ بے غیرتی کی مکمل تعریف کرے۔ جب آپ بے غیرتی کی مکمل تعریف کریں گے تو پھر میں پٹھانا رکھوں گا کہ میں 100 میں 10% بے غیرت ہوں، 90% نہیں ہوں۔ لیکن آپ بے غیرتی کی تعریف نہیں کر سکتے اگر لچک کا نام بے غیرتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتائی ہے کہ انہوں نے اصولوں پر کمپرومائز کیا ہو. خلفائے راشدین کی زندگی میں بتائی ہے کہ انہوں نے اصولوں پر کمپرومائز کیا ہو, جھوٹ سے کام لیا ہو. میں تو احد کے شہداء کے سامنے کھڑا ہوا, وہاں سے ان شہداء کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ درس نہیں دی کہ تم جھوٹ بول سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سامنے کھڑا رہا, انہوں نے مجھے جھوٹ کی درس نہیں دی. کعبۃ اللہ کی طواف کرتا رہا, وہاں سے مجھے جھوٹ بولنے کی سبق نہیں ملی. تو رحمان کا نعرہ یہ ہے کہ سچ بولنا, اور شیطان کا نعرہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا. اب میں رحمان کی بات مان لوں یا شیطان کی بات مان لوں؟ تو لہٰذا دہشت گردی وہاں سے شروع ہے. یہاں بلوچستان میں اگر آپ ہندوستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ ایران کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, 48 گھنٹے کے اندر جب آپ نے ایک دوسرے پر اٹیک کی, تو تم افغانستان کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کسی نے ذمہ داری دی ہے کہ ایک بار پھر چڑھائی کرو؟ کسی نے ذمہ داری دی ہے آپ کو؟ امریکہ ٹرمپ کیوں کہہ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی کے بیچ میں نہیں آؤں گا؟ لیکن جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی تھی مئی میں 2025 میں, پہلے ٹرمپ نے کہا کہ میں بیچ میں نہیں آؤں گا, لیکن جب پاکستان کا پلڑا باری ہوا تو ٹرمپ بیچ میں آ گیا. کیوں؟ اس کا لاڈلا نریندر مودی شکست کھا گیا. پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان شکست کھائیں گے. تو آج افغانستان اور پاکستان کے درمیان کیوں آپ کہتے ہیں کہ میں بیچ میں نہیں آؤں گا؟ پاکستان جانے افغانستان جانے, یہ بالکل ہماری بےادبی میں, آپ پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے ہاں جو روایات ہے, جب جس ملک کو جس آدمی سے اندر سے تعصب ہو اور جب دو کی لڑائی ہو آپس میں, تو جب ملک کے پاس کوئی جاتا ہے کہ کوئی مصلحت اس میں آپ بڑے, آپ یہ مصلحت یہ جرگہ کر سکتے ہیں, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا. وہ جانے اور ان کا کام جانے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں دوارا سر اکڑ کیسی دوارا خدای پر لگندہ کی چشمہ ڈوڑے پہ نو دس. وہ یہ چاہتے ہیں. یہ بین الاقوامی غنڈہ ہے. جہاں ان کی چاہت ہو وہاں بیچ میں آئیں گے, جہاں چاہت نہ ہو وہ نہیں آئیں گے. دوسری بات, انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا غالباً 2019 میں. ابھینندن پکڑا گیا, 2 جہاز ان کے گرے. آپ نے ابھینندن کو خیر سگالی میں واگا بارڈر پر واپس کر لیا. کیا وہ دہشت گرد نہیں تھا؟ وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں تھا؟ وہ تو حملہ آور ہوا. اور دن دہاڑے لاہور کے سڑکوں اور روڈوں پر ریمن ڈیوس نے لاہور کی شہریوں کو دن دہاڑے گولیوں سے چھلنی کیا. ریمن ڈیوس کو تحفظ کس نے دی؟ میں نام نہیں لیتا ہوں, آپ جا کے وہ تاریخ دیکھیے. اس وقت بھی انہی 2 بڑی پارٹیوں کی حکومت تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ اسلام آباد میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی, پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی تھی, اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے. ریمن ڈیوس کی رہائی میں کردار کس کا تھا؟ کردار کس کا تھا؟ یہ دونوں پارٹیاں بشمول اس زمانے کی عسکری قیادت تینوں شامل تھے. یہاں تک کہ عدالت جب کیس سن رہا تھا وہاں سے باقاعدہ ایمبیسی کی طرف میسج جا رہے تھے کہ ابھی یہ سماعت ہوئی, ابھی یہ سماعت ہوئی, ابھی یہ سماعت ہوئی, بری ہوا, کنگریچولیشن ٹو یو, مبارکباد دیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ملک میں ریمن ڈیوس محفوظ ہے.
گولیوں سے مجھے مارا، لیکن تحفظ کس کو ملی؟ ریمن ڈیوس کو۔ اس ملک میں ابھینندن محفوظ ہے، اس ملک میں کلبھوشن محفوظ ہے، اس ملک میں ملا احسان اللہ احسان محفوظ ہے۔ کیا آرمی پبلک سکول پر جب حملہ ہوا 140 کے قریب بچے اور اساتذہ شہید ہوئے؟ آج یہ دھرنا مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نوٹیفائی کرے، اس کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کرے، لیکن آپ آرمی پبلک سکول کی بچوں کی ماؤں اور ان کی والدین سے پوچھئے، ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ آج تک ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں دیا، کیوں؟ اور جس تنظیم کے ترجمان نے ذمہ داری قبول کی ملا احسان اللہ احسان نے، اور آپ نے ان کو گرفتار کیا کچھ عرصے کے بعد،